انہیں پاکستان کی ہسٹری کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے سے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی، کیونکہ اکثر جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئے، شروع سے ہی گورنمنٹس میں آ گئے، جبکہ عمران خان آئی تھنک 96 میں پارٹی لانچ ہوئی اور پھر وہ 2018 میں پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آ سکے پرائم منسٹر، تو ان کی ایک سٹرگل ہے اس میں تھا. ہی ہیڈ سو مچ کانفیڈینس ان ہمسیلف کہ ان کا خیال تھا میں ایک دفعہ پاور میں آؤں گا تو آئی لائک کرکٹ، لائک شوکت خانم، آئی بی ایبل ٹو فکس دس کنٹری. مجھے نہیں پتا عمران خان کو دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اگر ملے گا تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ عوام ان سے ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم اب عثمان بزدار کو قبول نہیں کریں گے، ہم اب یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے نمائندے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پاکستان کے بہت ہی مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر آیا کہ خان صاحب کو ان کی ہیلتھ ریسٹرینٹس کی وجہ سے الشفا ہاسپٹل اسلام آباد شفٹ کر دیا جائے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خان صاحب پالیٹکس میں آئے تو ان کو ایز پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کرنے کیوں نہیں دیا گیا، اس وقت ان کی پاپولیرٹی کیا تھی، جب وہ آفس سے ریموو ہو گئے تو پھر پاپولیرٹی کیا رہی، آج پاکستان کی عوام خان صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میسج کیا ہے، پبلک کے لیے میسج کیا ہے، خان صاحب کا 4.25 سال کا ٹینیور کیسا رہا. ڈاکٹر صاحب ویلکم. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. جی ہاں نہیں دیکھیں جی، بڑا اچھی بات ہے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کا رائٹ تھا. از اے نیشنل ہیرو، نیشنل لیڈر، اور آئی تھنک اٹ واز ناٹ فیئر کہ ان کی جس طرح ان کو رکھا گیا پریزن میں اور پھر ان کو ڈیٹین کر کے رکھا گیا، ان کی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، تو میرے خیال میں بہت اچھی. ڈاکٹرز کی بھی ایکسیس اس طرح نہیں تھی جو ان کو ملنی چاہیے، نہیں ملی ایز اے ہیومن. اور وہ ایک اچھا ہوا کہ میرے خیال انہوں نے اس کو ریویو کیا اپنی پالیسیز کو، اور کچھ ملک میں دیکھیں ایک دم پازیٹیو وائب آئی اس کی وجہ سے، اور آئی ہوپ کہ یہ پریویلز اور ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں وہی ایک تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ یہ کوئی کسی ٹیکٹیکل موو کا حصہ ہے اور ایک ٹیمپریری میئر ہے، تو شاید لوگوں میں اندر یہ ایک ڈاؤٹ رہتا ہے بیکاز آف آر ہسٹری. لیکن اللہ کرے کہ یہ ایک تھوڑی سی پرماننٹ چیز ہو اور ان کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے تاکہ عوام بھی سامنے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کم از کم ہماری کسی سے اپوزیشن بھی ہو، ہمارا پولیٹیکل ڈفرینس بھی ہو، ہمیں اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی کی ہیلتھ کے بارے میں وہ غلط پلان کریں. وہ کرنے دیں، ٹھیک ہے، اپنے اختلافات رکھیں، بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن آپ سے خان صاحب کے ٹینیور کے حوالے سے یہ ہے کہ خان صاحب جب اپریل 2022 قریباً 4.25 سال کی ٹرم کے بعد ان کو ریموو کیا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، پبلک سب جانتی ہے، اس وقت ان کی پاپولیرٹی کو بہت ہائی نہیں تھی. جب ان کو آفس سے ریموو کیا گیا اور کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے بہت جلسے کیے، ایک بہت میسو کیمپین، ایک نیریٹو دیا، پبلک میں ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، یہ آج کا جو موضوع ہمارا ہے تھوڑا سا سینسٹیو ہے، کیونکہ یقیناً خان صاحب کیا آپ کو پتا ہے اس وقت بہت بڑی سپورٹ بیس ہے، اور اس میں کچھ ریشنل سپورٹر بھی ہیں، کچھ ایموشنل بھی ہیں. تو کیونکہ ہمارا فورم اگین وہی ہے جس نے چیزوں کو ریشنلی دیکھنا ہے، ہم اس کو جذباتیت سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی نہ دیکھیں اور ہماری قوم بھی نہ دیکھیں، کیونکہ وہ کرٹیکل تھنکنگ سے دیکھیں، ورنہ ہم اس کی وجہ سے بہت لاس کرتے ہیں. خان صاحب کو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. وین ہی ایمرجڈ ایز اے پولیٹیشین، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ہی واز اے بگ ہیرو، سیلیبریٹی، سب کچھ تھا، شوکت خانم بھی بنا تھا اور بہت ان کی رسپیکٹ تھی. لیکن اکثر ہماری قوم پہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت لوگوں نے انہیں ایز پولیٹیکل لیڈر ایکسیپٹ نہیں کیا، انہیں ووٹ نہیں دیا، اور انہیں پاکستان کی ہسٹری کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے سے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی، کیونکہ اکثر جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئے، شروع سے ہی گورنمنٹس میں آ گئے، جبکہ عمران خان آئی تھنک 96 میں پارٹی لانچ ہوئی اور پھر وہ 2018 میں
پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آ سکے پرائم منسٹر. تو ان کی ایک اسٹرگل ہے اس میں. تو یہ ایک ایوالو ہوئی ان کی پاپولیرٹی اور چیزیں. اب وہ کیسے ہوئی؟ عوام جو تھی وہ جو ہمارے مین اسٹریم پولیٹیشینز ہیں ان کی ایک حکومتیں چلتی تھیں, بیچ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ آتی تھی, تو ان کے عوام کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز پہ سڑک بن گئی, یہ ہوگا, وہ اسے ہی پرفارمنس سمجھتے تھے, اسی کے اراؤنڈ وہ گھومتے تھے. ویئر ایز عمران خان کا نیریٹو واز ڈفرینٹ. وہ اس نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے جو عوام کو اپیل نہیں کر رہا تھا. ایٹ ون پوائنٹ یہ ہوا, اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کی سپورٹ ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, ابھی ہم پیپلز موومنٹ دیکھ رہے ہیں. ایٹ ون پوائنٹ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, جسے ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں زیادہ کہوں گا, یا مرچنٹ کلاس, یہ لوگ ایک پوائنٹ آیا کہ یہ اس نظام سے بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ مشرف صاحب کا رجیم چل رہی تھی, پھر 90s کا ایک بہت ہی ٹرموائل تھا, دونوں پارٹیز کی لڑائی جھگڑے, پھر مشرف صاحب کی حکومت, اینڈ دین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ کیم بیک ان ٹو پاور. تو انہوں نے وہ جو 5 سال دیکھے تو انہیں نظر آیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, انہوں نے واپس آ کے بھی کچھ نہیں سیکھا, اور یہ واپس اسی طرح دوبارہ ملک چلا. تو دین دا پاکستانز مڈل کلاس, کیونکہ عمران خان خود ایک مڈل کلاس سے آئے تھے, دو کہ وہ میں ان کو اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتا. ان کا آکسفورڈ جو ہے وہ اسپورٹس بیس پہ ہے, ان کی ایجوکیشن بھی ایسی ہے کہ وہ کوئی ہائی انٹلیکٹ کے آدمی نہیں ہے میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن از اے جینوئنلی سنسیئر اینڈ پیٹریٹ پاکستانی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے جو نیریٹو دیا انکمپیٹنس کا, کرپشن کا, اس کو مڈل کلاس نے بائی کیا, اینڈ دے اسٹارٹیڈ سپورٹنگ. اور وہی ان کی سپورٹ تھی جس سے پھر کامن پبلک میں وہ سپورٹ جاتی گئی, اور وہ ایک ان کی موومنٹ بن گئی. پرفارمنس ان کی, اب ایز اے پرسن, اگر میں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس سے ہمارا بھی تعلق ہے, ہم سب نے اس پرفارمنس کو جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ جو مخالفین تھے ڈیپ انسائڈ وہ بھی چاہتے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں یہ کر دیں, کیونکہ وہ بھی ملک کے لیے تو سارے بہتری چاہتے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ کے فالوورز ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو ان سب یہ چاہتے تھے کہ شاید یہ واقعی ملک کو ٹھیک کر دیں. ایون میں کرپٹ بیوروکریٹس بھی کہیں مجھے ملے, ان کی اندر سے بھی یہ ڈیزائر تھی کہ شاید ملک واقعی ٹھیک ہو جائے. لیکن کیونکہ جو نظر آیا کہ عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, اور یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ بعد میں نے پوچھا لوگوں سے جو ان کے قریبی تھے, اور واقعی کوئی پلان نہیں تھا. ہی ہیڈ سو مچ کانفیڈنس ان ہمسیلف کہ ان کا خیال تھا میں ایک دفعہ پاور میں آؤں گا تو آئی لائک کرکٹ, لائک شوکت خانم, آئی ول بی ایبل ٹو فکس دس کنٹری, جو کہ ایک بہت ہی نائیو تھنکنگ تھی میرے خیال میں, کیونکہ یہ اتنا چیلنجنگ ملک ہے. ایک ملک, کوئی بھی ملک بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے جیسے ملک تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو وہ جب آ کے, تو مجھے جو ان سائڈ نیوز ملی کہ پہلے 2 سال تو وہ صرف چکر ہی کھاتے رہے کہ کریں کیا, بھاگ دوڑ لوگوں سے, اس میں کووڈ آ گیا. کچھ لکی وہ ثابت ہوئے کہ کووڈ جو تھا, جو جسے کہتے ہیں نا کہ دیر از این اپرچونٹی ان ایوری کرائسس, تو کووڈ ایک اپرچونٹی بن گیا. اس کی ریزنز ہمیں پتہ ہے دنیا میں کیا ہوا, لیکن گورننس پہ ان کا جو تھا وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا. کیونکہ پنجاب جیسے صوبے پہ انہوں نے ایک بالکل جسے کہہ لیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا وہ کوئی بدماش تھے, یقیناً شریف انسان ہوں گے عثمان بزدار صاحب, لیکن ان کی کمپیٹنس نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں ہے ان کے پاس ٹو بی اے چیف منسٹر. سملرلی KPK میں انہوں نے ایک اپنی وہ پرانی ٹریڈیشنل سیاستدان کا وہی کمپرومائز ہوئے اور ان کو بنا دیا محمود خان. یہ جو ایلیمنٹ تھا اس نے ان کی جو پاپولیرٹی تھی پبلک میں کم کرنا شروع کر دی. اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جب KPK میں انہی کے دور میں جب لوکل باڈی الیکشن ہوئے تو PTI نے ہارنا شروع کر دیا, اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. ہاں, یہ نظر آئی. اب اس میں جو ہمارے ملک کی پالیٹکس میں ہوتا ہے اس کو بھی ہم جب آگے بات کریں گے کہ کیوں ہمارے جو کیا نقصان ہوتا ہے جب ایک پرائم منسٹر کو پورا ٹینیور نہیں کرنے دیتے, جو ہماری ہسٹری رہی ہے. تو ونس اگین وہی ہوا کہ پرائم منسٹر کو, جو کہ وہ خود ہی فیز آؤٹ کر رہا تھا, جو ڈیموکریسی کا خوبصورتی ہے کہ وہ خود ہی لوگ اپنی پرفارمنس سے فیز آؤٹ ہوتے ہیں, تو وہ نہیں ہوا اور ان کو ہٹا دیا گیا. ایک جسے اب سامنے آیا کہ کانسپریسی تھی جس میں پولیٹیشینز بھی انوالو تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, تو ان کو ہٹا دیا گیا. اچھا, اب اس
ایک ان کا جو ہسٹری تھی اگر آپ پیچھے جائیں گے تو جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا جاتا، ایون جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا، پھر نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، بے نظیر صاحبہ کو ہٹایا گیا، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عوام مٹھائیاں بانٹتی تھی کہ عوام ان کی پرفارمنس سے اتنی ناراض ہوتی تھی کہ وہ اکثر ملٹری رولر کے آنے پہ خوشیاں مناتے تھے. جو پاکستان کی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس تھی یہ ہمیشہ ملٹری رول کو سپورٹ کرتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو دے کوڈ سی ریشنلی کہ یہ سب جس طرح کے پالیٹیشین ہمارے ہیں آپ کو پتہ ہے فیوڈلز ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کرپشنز کرتے ہیں، پاپولر پالیٹکس ڈیلیور نہیں کرتے. تو جو پاکستان کی مڈل کلاس ایجوکیٹڈ تھی وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے عمران کو سپورٹ کیا تھا. اب جب ان کو ہٹایا گیا تو ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ بھی جیسے میں نے کہا کہ اس طبقے میں بن چکی تھی. اب نظر یہ آیا، میں ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے ہو سکے گا، لیکن جس طرح لوگ باہر آئے اس سے یہ لگا کہ ایکچولی عوام ان کے رجیم کو کرٹیسائز کر رہی تھی لیکن ہوپ بھی انہی کے ساتھ تھی. میری بات کہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کہ ان کی ایک چیز جس پہ ان کے دشمن بھی ان سے ڈفر نہیں کرتے، ہز پیٹریٹزم فار دا کنٹری، ہز فیتھفلنس فار دا کنٹری، ہز بلیف ان دا کنٹری. ان کی کوئی دولت باہر نہیں ہے، کچھ باہر نہیں ہے. تو جو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نیریٹو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے، تو لوگوں نے یہ نہیں. اور پھر دوسرا جو غلطی ہوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ پھر کہ انہی پالیٹیشنز کو واپس لے آئے جن کے اوپر 10,000 الزامات تھے، کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. تو عوام میں ایک بہت شدید ڈس اپوائنٹمنٹ آئی. اس کا پھر عمران خان صاحب نے خوب فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ جب اوریٹر ہیں وہ بڑے، انہوں نے پھر ایک پوری نیریٹو بلڈ کیا کہ کس طرح ان کو سازش سے ہٹایا گیا. تو عوام کو پھر جو ایک شروع میں تو لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ہٹانے میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، وہ سمجھے کہ انہی پولیٹیشنز نے اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہٹایا. تو وہ پھر جو نیریٹو تھا وہ بدلتے بدلتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈس لائکنیس کی طرف چلا گیا جو آج ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت پریولنٹ ہے. یقیناً ہماری اسٹیبلشمنٹ اس نیریٹو کو اس طرح نہیں بائی کرتی اپنے لیے، لیکن پبلک میں جب آپ جائیں گے تو وہ ہے. تو یہ وہ ریزن ہے کہ پرفارمنس نہ ہونے کے باوجود he was able to retain his popularity because of this educated middle class. کیونکہ جب وہ لوگ پڑھے لکھے تھے وہ ان کے لیے لکھ بھی رہے تھے. سوشل میڈیا پہ آج بھی دیکھیں ان کے یوٹیوبرز ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ ان کو لاکھ کرٹیک کریں لیکن وہ اس وائس کو بند نہیں ہونے دے رہے جس کو دبانے کی کوشش کی گئی لوکل میڈیا کے تھرو. تو وہ وائس مسلسل، ان کا نیریٹو مسلسل چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں اب جو بہت پاکستان کے بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، انہیں بھی اب ماننا پڑ رہا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوں گے تو صرف یہی جیت جائیں گے. تو اس لیے میں خیال ہے میں نے تھوڑا ایکسپلین کر دیا کہ کیسے وہ بلڈ ہوئے اور کیوں عوام میں وہ ابھی بھی پاپولر ہے. اور سب ان کا جو 4.25 سال کا دور رہا ایز پرائم منسٹر اور جو قریباً 12-13 سال کا کے پی، اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ وہ میں نے کیا اس میں دیکھ اس میں کہیں گورننس نہیں اچھی نظر آئی. پنجاب جیسا صوبہ دیکھیں، ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا جو بھی رجیم ایجوکیشن کو پرائمری امپورٹنس نہیں دیتی، خاص طور پہ بچوں کی ایجوکیشن، جو اپنے سکولز کے اوپر کام نہیں کرتی، اپنے پرائمری ہائی اسکول. ہمارا 94% سے زیادہ بچہ ابھی بھی گورنمنٹ سکولز میں جاتا ہے. اور گورنمنٹ سکولز کا جو المیہ یہ ہے کہ یہ سکول کوئی آپ نے نئے نہیں بنانے، یہ انفراسٹرکچر میں موجود ہیں، یہ بن چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو رن نہیں کیا جا رہا پراپرلی، جس کی وجہ سے ہمارے جو 94% میں سے ہارڈلی 10% بچے اس قابل ہیں کہ وہ آ کے سسٹم میں کوئی افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں. باقی بیچارے بالکل کیونکہ انہیں جدید دور کے مطابق ایجوکیشن نہیں دی جاتی تو وہ وکٹم بنتے ہیں اس سسٹم کا. جو یہ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ آپ کا جینون لیڈر نہیں ہے، وہ چاہے نواز شریف ہو، عمران خان ہو یا بلاول بھٹو ہو. کیونکہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو آپ سمجھے کہ آپ کے ساتھ تو یہ نہیں کیا گیا. اداروں کی جو کرپشنز تھیں ان کو ٹھیک کرنے کی ہنگامی بنیاد پہ ضرورت تھا تاکہ پبلک کو اپنی ریلیف ملے. عدالتوں پہ کام نہیں کیا گیا. کے پی کے پولیس میں تھوڑا سا کام کیا گیا، اس کو کمینڈیبل کام ہوا، لیکن پنجاب کی پولیس کے اوپر کوئی عثمان بزدار کے دور میں کام نہیں ہوا.
تمام اداروں میں ہم نے خود اپنے کام ہمیں جا کے رشوتوں سفارشوں سے کرانے پڑتے تھے, ہمارے اپنی جگہوں پہ قبضے بھی ہوتے رہے, کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. گورننس واز ناٹ اپ ٹو دا مارک, اور یہ پبلک کے سامنے یہ بیسک کرائیٹیریا ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تعلیم کا بھی لوگوں کو شعور نہیں ہے, انہیں وہ ابھی بھی لوگ اسکول کو امپورٹنس نہیں دیتے, کالج ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دیتے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہ دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. تو بیسک وہ یہیں سے ان کی اور لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ملک میں ایک گروئنگ سائیکل, حالانکہ لوگوں نے ان کو جس وجہ سے ان کے خلاف ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی تھی لوگوں کے خیال میں, اور ان کو وہی مہنگائی ہو رہی تھی, امپلائمنٹ نہیں. اچھا, وہ ایک اور فینومینا ہے جو کہ جس میں میرا ویو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہ جو فینومینا چلنا ہے اس نے ٹائم لینا ہے, اور وہ ٹائم ان کے دور میں آپ سٹیٹس جا کے دیکھیں 2021 کے کووڈ کے بعد اکانومی سٹارٹڈ گروئنگ. ہماری ٹیکسٹائل آلموسٹ بہت عرصے بعد ایک کیپیسٹی پہ اوپر جا رہی تھی, مشینری انویسٹ ہو رہی تھی, چیزیں وہ چیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہوئی ہے. لیکن اصل جو وجہ تھی, عوام جو چاہتی ہے کچھ امیڈیٹ ریلیف, وہ نہیں ہو رہا تھا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, جب آپ ایک ڈومین میں آتے ہیں کسی ادارے میں تو آپ نے ایک لانگ ٹرم پلان کرنا ہوتا ہے اور ایک امیڈیٹ پلان کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک امیڈیٹ ریلیف بھی ملے. وہ نہیں وہ کر پا رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی نیچے گر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ خان صاحب کی کچھ 2-4 مین غلطیاں اگر آپ مینشن کرنا چاہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہیں ہماری پبلک کی لرننگ کے لیے, ہماری فیوچر کمنگ لیڈرشپ کی لرننگ کے لیے, وہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو جو میرے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ جو سیٹ بیک تھا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ جن قوموں نے ترقی کی ہے اس پہ جو لیڈرز بیٹھے ہیں انہوں نے سب سے پہلے پلان بنایا. اور سیکنڈ جو مجھے ہوا کہ چلے پہلے نہیں تھا, آ کے بھی اس پلان کو بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. یعنی جو میرے انفارمیشن ہے کہ وہ یہی تھا کہ اچھا یہ کر لیں وہ کر لیں, جسے ایڈ ہاک, کوئی لانگ ٹرم, وہ کہتے تھے میں ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگاؤں گا, کوئی نہیں لگی. اس طرح کی چیزیں جو ملٹیپل چیزیں, اداروں کی کرپشن میں ایک سٹیزن فورم انہوں نے بنایا, جو ایپ ایک بنائی جو بہت افیکٹو تھی, میں نے خود بھی اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن وہ تو چند لوگ اس کی ایکسیس کرتے ہیں, جو کامن ادارے تھے, پولیس ویسے ہی تھی, عدالتیں ویسے ہی تھیں, لوگ عدالتوں میں بیچارے خوار ہو رہے تھے. ان چیزوں پہ اگر کوئی آپ کے پاس ہنگامی پلان ہوتا جو وہ شروع سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر آپ کا پہلے پلان نہیں ہے تو آپ اول تو پہلے ہونا چاہیے تھا, آپ کے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم تھی, بیٹھتے ملک کی ڈائنامکس کو دیکھتے اور پلان کرتے. نہیں تو اس وقت تو کرتے, آتے ہی 3 مہینے لیتے, اس کو پلان کرتے اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرتے. ان کے پاس لی کوین یو کو وہ خود کوڈ کرتے تھے, چائنا کو کوڈ کرتے تھے, مثالیں سامنے تھیں. کیا مجبوریاں تھیں, دیکھیں وہ پبلک نہیں بائی کرے گی, کیونکہ وہ مجبوریاں جو بھی وہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اس میں آئے گا. تو وہ ایک ان کا میجر فیلئر تھا. ایجوکیشن کو وہ نہیں دے سکے جو ان سے دیکھیں, دوسرے پالیٹیشین سے تو لوگ اب ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے نا, انہیں پتہ ہے کہ یہ تو نہیں دیں گے, یہ کرپشن بھی ہونے دیں گے, جو ہو رہی ہے 4 سال سے بڑھ گئی, نہ ایجوکیشن پہ کوئی کام کیا, یہ وہی سڑکیں گٹر لائٹیں لگاتے رہیں گے. ان سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ تھیں. وہ اگر ظاہری والی ڈیولپمنٹ کرتے بھی تو شاید لوگ اسے بائی نہ کرتے, اسپیشلی مڈل کلاس. ان کو یہ چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا, گورننس امپروو نہیں ہوئی, تو یہ ان کا میجر سیٹ بیک تھا. اور سر جو الیکٹیبلس کی طرف وہ گئے 2013 کے بعد بہت زیادہ 11 سے ہی چلے گئے تھے, اس کو بھی آپ سمجھیں گے ان کا ایک نہیں, وہ تو دیکھیں تھا ہی فلا. وہ ان کو ساری جو ان کے پاس جو لوگ آ گئے پالیٹکس میں ان کے اراؤنڈ, انہوں نے انہیں یہ ڈسیپشن دینا شروع کیا کہ الیکٹیبل کے بغیر نہیں جیت سکتے, یہ وہ, جو کہ ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں منع بھی کیا. اور اب اس وقت شاید پچھتاتے بھی ہوں گے کہ یہ ایک دن آپ خود اتنے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آ ہی نہیں سکتے پاور میں, جو مرضی کر لیں. تو ہی فیل ان ٹو دیٹ ٹریپ. پرائز پے کی اور اس کی پرائز آج بھی پے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو دوبارہ موقع ملے تو کیا وہ ڈلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں, آئی نو کہ پاکستانی قوم کے بیچاروں کو مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے. یہ کسی نہ کسی سے اپنی ہوپس بنا کے رکھتے ہیں, جو ان کا رائٹ بھی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جستجو ان کے اندر ہے. اور یہ بہت ٹیلنٹڈ اور پوٹینشیل کی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ پرسنالٹی ورشپ میں, لوگ یہی کہتے ہیں
یہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہمارے پولیٹیشین تھے، دیکھیں ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے لوگوں کو سوشلی بینیفٹ کرنے کی، ٹھیک ہے. وہ پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اس ملک کے لیے کوئی ادارے نہیں بنائے، اپنی دولت سے جائیدادوں سے وہ حکومت کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی پبلسٹی اس پہ کرتے ہیں. مطلب حکومت کے خرچے پہ ہاسپٹل بنتا ہے، اس پہ نام اپنا رکھتے ہیں، حکومت کے خرچے پہ کوئی یونیورسٹی بناتے ہیں، نام اپنا رکھتے ہیں. جبکہ جو ہمارے یہاں پہ ہندو گزرے، گنگا رام اور ایسے لوگ، دیال سنگھ، جو اپنے پیسوں سے چیزیں بناتے تھے اور تب لوگ ان کے لیے نام رکھے. انہوں نے اپنے زمانے میں نہیں رکھے، ان کے بعد لوگوں نے نام رکھے ان کے لیے، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں ان کا نام اور رکھا. تو یہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اب ان کے وہ اس میں نہیں آتے. تو ان کی ہوپس پھر عمران خان کی طرف اس لیے بلڈ ہوتی ہیں کہ ایک ہسٹری ہے، انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، کینسر ہاسپٹل بنایا ایک انتہائی ڈراسٹک سچویشن سے، یونیورسٹی بنائی، 3 بنا دی ہیں کینسر ہاسپٹل اور ملٹیپل لوگوں کے لیے. لیکن کامیاب ہو سکیں گے یہ اس بات کی گارنٹی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت کیا وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے. وہ ان پولیٹیشنز جو الیکشن جیتنے کے لیے آئے انہی کے ہاتھ میں ہی پلیڈ اراؤنڈ، یا بیوروکریسی کے ہاتھ میں وہ ان کو کر لیا انہوں نے اپنے گرد گرد. اگر ان کو عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر عوام یہ جان لے کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا وہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین تعلیم کے لیے کام کرے. آپ کے جو اسکول آپ کے محلوں میں ہیں، آپ کی کانسٹیچوئنسی میں، اگر اچانک یہ اسکول اپ لفٹ ہونا شروع ہو جائیں، آپ کو نظر آئے آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹی ہے، جو ہر جگہ پہ ڈسپینسریز ہیں وہ اپ لفٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے سرکاری ہاسپٹل جو ہیں وہ اپ لفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو سڈنلی نظر آئے کہ ملک میں فیکٹریز بننا شروع ہو گئی ہیں، امپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے، تعلیمی اداروں پہ ایک اسپیشل باڈی بن گئی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، جو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو مانیٹر کر رہی ہے، گریجویٹس کی کوالٹی کو امپروو کر رہی ہے، انڈسٹری سے انگیج کر رہے ہیں. اور ہاں تو اس سے ایک پورا عوام کو یہ جب سے کہ ان کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اب جب آپ عمران خان یا کوئی بھی ہوگا، ویسٹ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، میں اس پہ کبھی جائیں گے کہ وہ یہ نہیں ہوتا وہاں کوئی آئیڈیل ہیرو عمران خان جیسا بنتا ہے، نہیں، وہ عام ہی لیڈر آتے ہیں سیاست سے، لیکن عوام کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نیچے سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جب تک اگر عمران خان دوبارہ عثمان بزدار کو لے آئیں گے، پرویز خٹک کو لے آئیں گے، محمود خان کو لے آئیں گے، تو یہ ملک نہیں آگے جائے گا. یہ آپ کو ایز اے عوام ہمیں سمجھنا ہوگا. تو اگر ہم نے، مجھے نہیں پتا عمران خان کو دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اگر ملے گا تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ عوام ان سے ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم اب عثمان بزدار کو قبول نہیں کریں گے، ہم اب یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے نمائندے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش، ان کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں بھی ہو، انہوں نے کوئی سروسز دی ہوں، ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ ہیں، آپ ایسے لوگوں کو آگے لائیں. اور ایسے بہت سے لوگ جگہ جگہ بیٹھے ہیں، ان بہت لوگ ہیں، تو وہ بیچارے الیکشن نہیں جیت سکتے. اب عمران خان کے پاس تو چانس ہوگا کہ وہ جس کو چاہے الیکشن کرا، جس کو ٹکٹ دیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں صرف یہی ایک کرائیٹیریا ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ اس روٹین کی بھیڑ چال میں تو کچھ نہیں آگے ہونے والا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری پالیٹکس کا ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو پچھلے 80 سال سے پاکستان کی پالیٹکس میں فلی انوالوڈ. بلکہ ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ خان صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک بار بائیوا صاحب کو بحث ہو رہی تھی، تو میں کہا بائیوا صاحب مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس میں. تو بائیوا صاحب نے کہا ہمیں 80 سال ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوئی میسج، کوئی ایڈوائس؟ دیکھیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک بڑی ڈیٹیل سے کہ کس طرح ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری پالیٹکس میں 50s میں ہی دے اسٹارٹیڈ پلینگ رول، اور اس کے کیا ریزنس تھے. ہم کیونکہ چیزوں کو ریشنلی دیکھتے ہیں، ہم کوئی اس طرح کا برا بھلا کسی کو نہیں کہیں گے. میرے رائے میں میری جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب بھی آئے ہیں وہ ایک سنسیریٹی سے آئے ہیں، اور ہمیشہ پبلک نے انہیں ویلکم کیا. میں نے جیسے بتایا کہ پولیٹیکل رول سے پبلک اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے فار گڈ اور بیڈ ریزنس.
اور یہ جو رجیم ہے, جو بھی حالات بنے ہیں, جس طرح بھی اب ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بھی اپنی ایک سنسیریٹی سے ہی آیا کہ ہم ملک کے لیے کچھ شاید کر سکیں. میں ان کو جو ایڈوائز پہلے بھی ہم نے دی تھی کہ دیکھیں, یا تو جو آپ مسٹیک کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سسٹم کو انہی لوگوں سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, انہی سیاستدانوں سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو کلونیل دور کی ایک آف شوٹس چل رہی ہیں, جو کہ اس جگہ پہ بار بار قوم کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں یا تو پورا اپنا ٹائم کرنے دیں تاکہ عوام انہیں آہستہ آہستہ سسٹم سے باہر نکالے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے, اپنے ووٹ سے. اس میں ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ بھی پالیٹکس میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ اگر میرا اپنا یقین ہے کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہوتا تو آج بھٹو فیملی اور نواز شریف فیملی جو ہے, یہ شریف فیملی, یہ پالیٹکس میں نہ ہوتے, آؤٹ ہو چکے ہوتے اور کئی نئے لوگ آ چکے ہوتے. یہ نہیں میں کہتا کہ یقینی طور پہ اچھے ہی آ چکے ہوتے, لیکن ڈفرینٹ لوگ بہتر لوگ آ چکے ہوتے. تو ایک تو یہاں تو اس طرح کرنے دیں. اگر یہ نہیں کرنا تو پھر, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کی تھوڑا سا مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کیوں ہوتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ہماری جو ملٹری کے جو لوگ ہیں, دیکھیں وہ سسٹم میں بہت ان ہے, ملک کے سسٹم میں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, یہ فیل ہو رہا ہے, اس کو ہم کیوں نہیں بدل دیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں, تو دے اسٹارٹ گیونگ ایڈوائزز آن دیٹ. یہ ہمیں جو بتایا گیا ہے دوسرے لوگوں سے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہی ہو بات. تو وہ لوگ جو ہے نا, جو آرمی چیف ہوتے ہیں, ان پہ بھی ایک پریشر ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو اپنی کیبنٹ ہے کہ جی ملک اس طرف جا رہا ہے, ہماری سیکیورٹی رسک پہ جا رہی ہے, تو پبلک کی ریزینٹمنٹ ہے, تو اس پہ ہمیں پبلک آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, تو وہ اس طرح کے ایکشن ہے. اچھا, اس کا جو نقصان, اب اگر ایک انالیسز کریں تو ہمیں بہت نقصان ہوا. نہ ہماری پالیٹکس گرو کی, نہ ہی ملک گرو کیا, نہ اس کی ادارے بن سکے, نہ اس کی ایجوکیشن اوپر گئی, نہ اکانومی اوپر گئی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر تو آپ نے یا تو ایک سسٹم پورا آلٹر کر دیں, آپ ایک نئی پولیٹیکل کلاس کو روم دیں. آپ کے پاس اگر پاور ہے تو آپ اسٹیبلش کرائیں کہ پالیٹکس میں کون لوگ آ سکتے ہیں, ان کے لیے ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا بنایا جائے. ملک کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ بٹھائیں, ان سے کہیں جی آپ جو قابل پولیٹیشین ہیں, ججز ہیں قابل, آنیسٹ ججز, آنیسٹ بیوروکریٹس, آنیسٹ دانشور پروفیسرز, ان سے کہ جی ہمیں ایک کرائٹیریا بنائیں کہ سیاست کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے اور ووٹ کون کر سکتا ہے, دونوں کی ایلیجبلٹی. کیونکہ دنیا میں جب ڈیموکریسی شروع ہوئی ہے نا جی, تو ہر بندے کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا. اور ایون آپ جب برٹن کے بیک میں جائیں, فرانس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں, نیوزی لینڈ کی بیک گراؤنڈ میں جائیں, سب لوگوں کو ریجنلی رائٹ آف ووٹ نہیں. انہوں نے پہلے اپنی قوم کو ایوالو کیا ہے, پھر آہستہ آہستہ ووٹ کا رائٹ سب کو دیا. اب ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو لے کے شروع سے ہی اس پہ لگے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارا شاید 60-70-80% بندہ ایلیجبل نہیں ہے ٹو ووٹ دا رائٹ پرسن. ٹھیک ہے نا, میں رستو کی اسٹیٹمنٹس میں پہلے بھی کر چکا ہوں ریپیٹ. تو یہ جو یا تو یہ کریں نا, ایک پورا سسٹم نیا دیں, نئے روم دیں نئے پولیٹیشینس کا, اور اس کو پھر اوپر بیٹھ کے 10 سال سپروائز کریں اور ان لوگوں کو ملک چلانے دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 10 سال میں لی کوان یو نے یہی کیا تقریباً, انہوں نے سسٹم کو ہولڈ کر لیا, لیکن میرٹ ڈیموکریسی لائے, میرٹ بیوروکریسی لائے, میرٹ جوڈیشری لائے, اور وہ ملک آگے گا. ملیشیا میں مہاتیر نے یہ کیا, کوریا میں, اور چائنا سب سے بڑی مثال کہ اس کی پارٹی نے اوپر رول پلے کیا اور انہوں نے نیچے وہ پورا ایک روم بنایا اور وہ لوگ آہستہ آہستہ ڈیلیور کرتے. یہاں تو یہ کریں. اگر ان سے چلانا ہے پھر ان کو 5 سال کرنے دیں پورے, عوام کو ان کی اکاؤنٹ, الیکشن میں نہ پھر پلے کریں. دیکھیں, آپ کو اگر آپ الیکشن نہ کرا, آپ عمران کو 1.5 سال اور نکالنے دیتے تو سب کو پتہ ہے کہ ہی وڈ ہیو لاسٹ الیکشن. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تو آپ بھی کلین رہتے, نہ پبلک میں کوئی آپ کی اس طرح کی ریپوٹیشن. اور اب تو ڈاکٹر صاحب یہ کانسیپٹ بن گیا کامن مین کا کہ ان کا الیکشنز پہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں ووٹ کسی کو چاہے 5000 پڑیں تو 2 0 اور لگ جائیں گے تو وہ جیت جائے. اور اس میں دیکھیں پولیٹیشین خود, ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یہ بڑی ریگنگ کرتے ہیں, لیکن اب سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ چلا گیا کہ یہی کرتے ہیں. اب وہ پولیٹیشین جس سے, تو یہ اس کا رزلٹ نکلا ہے جو ابھی تک 80 سال میں پبلک میں ریزنٹمنٹ ہوگی ہماری آرم فورسز کے لیے, ہمارے اتنے سیکرٹ ادارے کے لیے.
تو میں یہی کہنا تو وہ جو ہم ان کو جو ایڈوائز دے سکے, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یا تو ان کو چلنے دیں 5 سال چلنے دیں, جہاں آپ اپنا ایک بنائیں پرفارمنس کرائٹیریا ان کے لیے, ان کو پش کرتے رہیں جی کہ آپ اس جگہ پہ کام کریں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جیسے آپ کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کو اٹھائیں, بزنس کو اٹھائیں, انڈسٹری. جیسے یہ والا جو 4 سال ہیں یہ ویسٹ کر دیا ہم نے, پیچھے گئے ہیں ہم. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری دنیا کی جتنی قومیں ہیں نا, انہوں نے سب سے پہلے اپنے لوگوں سے اس قوم کو اٹھایا ہے. ہم باہر سے انویسٹمنٹ ڈھونڈتے رہے, جبکہ آپ کا اپنے بزنس مین کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. آپ کا یہاں سے بزنس اربوں ڈالر بڑھ گیا ہے. ان کو جبکہ آپ نے کانفیڈنس دینا تھا, آپ نے ایکسپرٹس کو بٹھا کے ایک پالیسی بنانی تھی, ان کو کانفیڈنس دینا تھا, ان کے پیسے کو سیکیورٹی دیتے اور ان سے یہاں انویسٹ کرتے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتے ہیں ہم لوگ جو بیچارے پیسے انویسٹ کروانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میری ان سے ایڈوائز ہے کہ یہاں ان کو چلنے دیں, اپنی گائیڈنس میں رکھیں, جس کو آپ جو بھی آئے گا دیکھیں آپ پاورفل ہیں, آپ کے اگینسٹ کون کھڑا ہو سکتا ہے, ان کو گائیڈنس میں رکھیں. آپ بلکہ آپ اوپر ایک انسپیکشن ٹیم بنائیں جو ان کو چلائے کہ بھئی یہ ایریاز ہیں, ان میں آپ کام کریں, اور الیکشن میں نہ کریں کوئی رول پلے. ہاں یہ شور کریں کہ الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگ ان کو خود ہی ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اپنا, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی فوج کا نام بدنام ہو. پاکستان کی فوج آپ کو دیکھیں دنیا کی ون آف دا بیسٹ آرمیز ہے, بہادر فوج ہے, اپنی جانیں قربان کر رہی ہے. اگر اس کے اوپر پبلکس میں ڈیفیم ہوتا ہے تو ملک کی سیکیورٹی ایٹ رسک چلی جاتی ہے, جو اس وقت ہوا ہے. تو یہ میری ان سے ایڈوائز ہے. عمران خان کو اگر پبلک لانا چاہتی ہے تو اس کو اپنے لیے وہ نہ بنائے ایگو. دیکھیں ایک دفعہ آنے دیں, بلکہ اس کو بھی گائیڈ کریں, اس کو سہولت دیں کہ بھئی یہ تم کرو, ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, تمہیں جو ایکسپرٹس چاہیے, جو جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں, لیکن ایجنڈا ملک کا ہونا چاہیے کہ ملک کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا, جو کہ لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس ایجنڈے پہ ہیں, تو اس کو لے کے چلیں. ان سیاستدانوں کے ساتھ یہ والا جو نظام آپ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم ابھی آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں, ہمارے ورڈز نوٹ کر لیں, یہ فیل ہونا ہے. اس بیوروکریسی کے ساتھ, اس سیاستدانوں کے ساتھ, اس جوڈیشری کے ساتھ تو ہونا کیا ہے, نام کس کا بدنام ہونا ہے, پھر آپ کا. تو اس لیے ایز اے سٹیزنز ہم آپ سے یہ پلیڈ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا فہم اور فراست سے کام لیں, تو آپ دیکھیں گے اس ملک میں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سیلف لیس لوگ ہیں, ان کو تلاش کریں اور ان کو بٹھائیں اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویوز, امید ہے آج کی ہماری پوڈ کاسٹ جو پاکستان کے مقبول ترین پولیٹیشین عمران خان صاحب کی صحت, ان کا 25 سال کی پولیٹیکل اسٹرگل, 4.25 سال کا ٹینیور, اس سے ان کو نکالے جانا, ریموو کرنا, اس کے بعد کی ان کی کیمپین, اور پاکستان کے آج کے حالات, ان کو ریموو کیے جانے کے 4.5 سال بعد کے, اور فیوچر کا پاکستان, اور اگر دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کیا ایسا کریں کہ پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں, ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکیں. امید ہے آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے, لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے, اپنا فیڈ بیک دیں گے, اور ہمارا چینل علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک کریٹیکل تھنکنگ, ریشنل تھنکنگ پہ کام کر رہا ہے پبلک گڈ کے لیے, اس کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے. تھینک یو.